السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب الصبر سے آج حدیث ہماری 42 نمبر ہے۔ کچھ دروس پیچھے بھی جو گزرے، کوشش تو شروع میں یہی ہوا کرتی تھی کہ ہم انشاءاللہ مختصر سے مختصر رکھیں گے، لیکن پھر بھی 10 منٹ 12 منٹ تقریباً ہو جاتے ہیں، اگرچہ زیادہ نہیں ہیں لیکن شاید کچھ لوگوں پر یہ زیادہ گزرتے ہوں، تو ہم مزید کوشش کریں گے کہ درس بھی چھوٹا کر دیں اور اس کو مزید مختصر بھی رکھیں۔ تو اگر آپ کو اس طرح کی بھی شکایت ہو تو اس طرح کا ضرور بتائیے گا، تاکہ اس کو مزید بہتر سے بہتر بھی کیا جا سکے، جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ حدیث شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 42 ہے اور آج ہمارا درس 29 ہوگا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں، لما کانا یوم حنین آثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا فی القسمتی، جب یوم حنین یعنی غزوہ حنین ختم ہوا تو اس کا جو مال غنیمت تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں میں تقسیم کیا، تو کچھ لوگوں میں اس کو زیادہ کر کے دیا، یعنی برابری سے ہٹ کر زیادہ دیا، ان کو ترجیح دی تقسیم میں۔ فآت الاقرع بن حابس مئۃ من الابل، تو سیدنا اقرع بن حابس جو تھے ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ دیے۔ وآتا عیینہ بن حصن مثل ذلک، اس طرح عیینہ بن حصن جو تھے ان کو بھی اقرع بن حابس کے مثل ہی 100 اونٹ دیے، یعنی ان کو 100 اونٹ دیے تو ان کو بھی مثل ذلک سے ان کو بھی 100 اونٹ دیے۔ وأعطى ناسا من اشراف العرب وآثرهم یومئذ فی القسمۃ، اسی طرح جو اشرافیہ عرب کا تھا، عرب کا اشرافیہ یا عرب کے بڑے لوگ، سردار لوگ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ مال دیا اور ان کی تقسیم میں ان کو بڑھا کر دیا، یعنی ان کو بھی اس میں ترجیح دی۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، واللہ ان هذه قسمۃ ما عدل فیها، اللہ کی قسم اس تقسیم میں عدل نہیں ہوا، عدل نہیں کیا گیا۔ وما ارید فیہا وجہ اللہ، اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے، یعنی جس طرح اللہ کی رضامندی ہوتی ہے عدل میں، برابر تقسیم کرنے میں، اس طرح نہیں دیکھا جا رہا یا اس کے مطابق نہیں ہے۔ فقلت، یہاں سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا، واللہ لاخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بارے میں بتلاؤں گا۔ فاتیتہ، پس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا۔ فاخبرتہ بما قال، چنانچہ میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس شخص کے بارے میں یہ بات کہی جو اس نے کہی تھی، بتلائی، اس چیز کی خبر میں نے دی۔ فتغیر وجہہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک چینج ہو گیا۔ حتی کان کالصرف، یہاں تک کہ سرخ ہو گیا، زیادہ جس کو سرخ کہا جاتا ہے، ڈارک سرخ سمجھ لیں، غصے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور وہ سرخ رنگ ہو گیا۔ ثم قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فمن یعدل اذا لم یعدل اللہ ورسولہ، پھر کون عدل کرے گا اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے عدل نہیں کرنا، یعنی ایک یہ سوالیہ ہے، سوال ہے ایک۔ ثم قال، پھر فرمایا، یرحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی رحمت کرے، اپنا رحم کرے، ان کو ان کے امت نے یا ان کے لوگوں نے کافی اذیتیں پہنچائیں، ان کو مصیبتیں پہنچائیں، لیکن ان پر فصبر، انہوں نے صبر کیا۔ فقلت، سیدنا عبداللہ بن مسعود پھر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا یا میں نے کہا، لا جرم لا ارفع الیہ بعد حدیثا، کہ میں آج کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی بات کو نہیں پہنچاؤں گا جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہو یا اس طرح کی کوئی بات۔ تو انہوں نے یہ عزم ایک کیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کچھ چیزیں جو ملتی ہیں، خاص آج ہمارے درس میں وہ نہیں ہوں گی، وہ یہ کہ اگر کوئی امام یا کوئی خلیفہ یا کوئی امیر اس طرح کا کام کرتا ہے، یعنی وہ کچھ لوگوں کو زیادتی دیتا ہے، تو اس میں اس کی حکمت کوئی ہوگی بے شک، کہ ہمیں اس طرح علانیہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے یا اس طرح کی کمنٹس نہیں دینے چاہیے جب تک کہ ہمیں علم نہ ہو جائے، جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ کچھ مسلمان نئے ہوئے تھے، ان کو دل کی تسلی کے لیے، تاکہ وہ یہ نہ سوچیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم اس طرح کے ہو گئے، ہمارا مال سب کچھ لٹ گیا، اس وجہ سے ان کے تالیف قلب جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ اس طرح جو اشرافیہ عرب تھے، ظاہر ہے وہ عرب میں بڑے بڑے لوگ تھے، سردار تھے، تو ان کو بھی اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ کر کے دیا، تاکہ وہ
مزید مضبوط ایمان ہو جائے ان کا، اسلام پر مزید ہو جائے، تو یہ عام بات ہے کہ جب بھی کسی قوم کا بڑا یا سردار کوئی کام کرتا ہے تو اس کی کابینہ یا اس کی عام عوام وہ بھی لازمی اس کے پیچھے اسی طرح کیا کرتی ہے۔ تو اس طرح ہی ہوتا تھا کہ جب سردار کوئی اسلام قبول کر لیتا تھا تو اس کا پورا قبیلہ یا اس کا خاندان یا فیملی وہ بھی اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ہمیں یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح یہ جو آدمی کے بارے میں اس میں محدثین نے لکھا کہ یہ ایک آدمی مسلمان نہیں تھا، یہ منافق تھا، کیونکہ جو عام مسلمان ہے وہ تو کبھی بھی اس چیز کا سوچ ہی نہیں سکتے، بلکہ جو مومن اس کا ایمان جتنا پختہ ہو جاتا ہے اتنا ہی اس کی دنیا کے مال سے بے رغبتی ہو جاتی ہے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں بھی ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد کے لیے مال کا سوال کرنے پر پورے گھر کا سامان جو بھی چیز گھر میں تھی سب کچھ لے آئے تھے۔ تو یہ ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اس کی دنیا کے مال سے اتنی ہی بے رغبتی ہوتی جاتی ہے، دنیا کے مال سے اتنا ہی وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مسلمان تو اس طرح کی بات یا صحابہ میں سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اس آدمی کے بارے میں جو مینشن محدثین نے لکھا ہے وہ یہی کیا گیا ہے کہ وہ منافق تھا جو اس طرح کی بات کیا کرتا تھا، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکمل عدل کا حکم دیتے اور مکمل عدل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس حدیث میں ایک دوسری چیز کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غصہ آتا تھا، کیوں؟ بالکل بشر تھے، انسان تھے ایک، اور اس حدیث سے یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہی تھے اور بشر تھے، نہ کہ نور یا اللہ سے نعوذ باللہ، جس طرح آج ہمارے کچھ لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں اور اللہ میں سے ہیں، اللہ کے نور سے نور ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام انسان تھے، عام یعنی بشر تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ اللہ نے بڑا کیا، بڑھایا، معصوم عن الخطا کیا۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ ہم سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے لے جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک لے جاتے ہیں، اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کا حکم بھی دیا اور پھر پچھلے امتوں میں سے بھی، پچھلے انبیاء میں سے بھی مثال دی کہ وہ بھی صبر کیا کرتے تھے، ان کو بھی کوئی اگر مشکل یا مصیبت آتی تھی تو وہ صبر کیا کرتے تھے۔ پھر اس حدیث میں ایک چیز اور کہ اگر کسی ٹیچر، ہم مثال لے لیتے ہیں ٹیچر پر یا کسی امیر پر، خلیفہ پر یا گھر کے بڑے پر کوئی ایسی چیز پہنچے جس سے اس کو تکلیف ہو یا نقصان ہو یا غصہ ہو، تو اس بات کو نہ کرنا یا اس بات کو چھپا لینا یا اس بات کو کسی مناسب وقت تک ڈیلے کر لینا، یہ بھی اس حدیث سے ہمیں دلیل ملتی ہے۔ تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ ماحول کو مناسب رکھنے کے لیے ہم کسی بات کو اس وقت نہ کریں، بعد میں کسی مناسب وقت کے لیے چھوڑ دیں۔ تو یہ حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح منہج پر رہ کر صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اسی طرح صبر کی نعمت سے نوازے اور ہمارا عام معاشرہ جو ہے اس کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔